ایمان کی علامت بھی یہ ہے کہ جب بندے کے اندر اپنے اندر وہ جھانکے، غور کرے، اس کے دل کے اندر نیکی کی رغبت موجود ہو، نیکی کی طرف اس کا رجحان موجود ہو اور گناہ کی نفرت موجود ہو، یہی ایمان کی بھی علامت، یہی تقوی اور پرہیزگاری کی بھی علامت۔ اور اس طرح روزوں کی فرضیت کا جب حکم آیا تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، روزے تمہاری اوپر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور چونکہ تقوی ہر عبادت کا ماحصل ہے، نچوڑ ہے، اگر وہ کیفیت پیدا نہ ہو تقوی کی، جس کو قرآن عزیز نے کہیں للہیت کہا، کہیں خشیت کہا، کہیں تقوی کہا، یہ انسان کے اندر کی وہ کیفیت ہے جو انسان کو نیکی کے راستے کی طرف راغب کرتی ہے اور ہر گناہ کے راستے سے اس کو بچاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر جتنے بھی انتظامات کر لیے جائیں، کسی کرائم کو، کسی جرم کو روکنے کے لیے کتنی سیکورٹی ایجنسی، کتنے ہی کیمرے لگا دیے جائیں، پھر بھی انسان کوئی نہ کوئی ایسا کونا تلاش کر سکتا ہے کہ جہاں پر وہ گناہ کرے اور اس کو کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نظام عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ بندے کے اندر جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس مالک حقیقی کی رضا اور خوشنودی کے لیے میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، وہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، قرآن فرماتا ہے ہم آپ کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ انسان کی قریب ترین شاہ رگ ہوتی ہے اور قرآن فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں پر بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور جب مومن بندہ اس کے اندر تقوی کا وصف پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ گناہ کے لیے کوئی ایسا کونا تلاش کر ہی نہیں سکتا کہ جہاں پر اس کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اس لیے جہاں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا وہاں اللہ دیکھ رہا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا کی زندگی میں ہی آگاہ فرما دیا آنے والے ان احوال سے کہ جب حساب و کتاب ہوگا۔ سورہ یاسین شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے ہاتھ، یہ تمہارے وجود کی سکن، تمہاری جلد، تم اس کو کتنے ہی اچھے اچھے طریقوں سے صاف کرو، خوشبو لگاؤ، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص سیکرٹ سروس کا حصہ ہے۔ فرمایا جب بندے سے پوچھا جائے گا یہ گناہ کیوں کیا، اگر وہ انکار کر دے نہیں میں نے تو نہیں کیا، تو وہاں پر ایز اے وٹنس کون پیش ہوں گے؟ فرمایا تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ تمہارے وجود کی سکن، جلد گواہی دے گی کہ اس نے گناہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر جب بھیجا بحیثیت انسان تو ایک مقصد تھا۔ آدم علیہ السلام تو جنت کے اندر رہ رہے تھے، واقعہ پیش آیا، زمین پر آ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وراثت تو انہی کی ہے جو تمہاری اولاد ہے، لیکن اب اس وراثت کا حصہ دار بننے کے لیے کوئی ایفرٹ کرنی پڑے گی، اور وہ ایفرٹ ایک ہی ہے۔ فرمایا
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں انس کو اس لیے پیدا کیا یہ ہماری عبادت کریں، دنیا کی زندگی میں کمائیں کھائیں، اپنی ساری سرگرمیاں حدود شریعت کے اندر رہتے ہوئے جاری رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تلاش رزق میں رازق کو نہ بھولیں۔ دنیا کی ان ساری تگ و دو کے اندر یہ نہ ہو کہ وہ اپنے مالک حقیقی جس کی مہربانی سے دنیا میں آئے اور جس کے حضور ایک وقت پیش ہونا ہی ہونا ہے کہ اس کو نہ بھلا دے۔ یہی فرمایا گیا بار بار، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا مضبوط، بڑا ایک مربوط ایسا نظام قائم فرمایا اس سارے پروسیس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے۔ آپ غور کریں، انسانوں کو پیدا کیا، انہی میں سے اپروکسیمیٹلی 124,000 وہ انسان تھے کہ ازل سے ہی جن کے سر پہ نبوت اور رسالت کا تاج سجا تھا۔ کچھ ان میں رسول ہیں، باقی اللہ تعالیٰ کے نبی۔ اب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیج دیا اور ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم نے مختلف ادوار کے اندر جا کے انسانوں کو ان کے مقصد حیات سے آگاہ کرنا ہے۔